الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ کل قیامت کے دن انسان دو طرح کے ہوں گے اور دو طرح کی جگہ میں ڈالے جائیں گے. جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر اچھے اعمال کیا تو ایسے لوگ نیکوکار کہلائیں گے، متقی و پرہیزگار کہلائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، تو یہ لوگ بدکار ہے، فاسق و فجار ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دو ہی چیز، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. لیکن جنت و جہنم ملنے کے لیے انسان کو اسی دنیا میں کام کرنا ہوگا. تو سوچیں گے دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد تو نہیں چلے گا. یہاں جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ اور برتاؤ کیا جائے گا. ایمان و عمل میں اگر کوئی انسان مخلص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں جگہ دے گا، اور جو انسان یہاں کفر اور کسب کر تکذیب کرنے والا ہوگا ایسا انسان کل قیامت میں جہنم سے دوچار کر دیا جائے گا. اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے. پھر آگے کی آیتوں میں کچھ اور تفصیلات بیان ہو رہی ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا پھر وہ قتل کر دیے گئے یا ان کی موت واقع ہوگی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو عمدہ رزق عطا کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالی بہترین روزی دینے والا ہے. ہجرت اگر کسی جگہ پر دین و ایمان کا بچانا دشوار ہو اور ایسا خطرہ ڈر لگ گیا ہو کہ آدمی اپنے دین و ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، تو دین و ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا، اسے اس جگہ کو چھوڑ دینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا. ہجرت کا مطلب جہاں دین و ایمان کا بچنا بچانا ناممکن ہو اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جانا جہاں دین و ایمان بچائے جا سکے، اسے ہجرت کہتے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، جو لوگ بھی جہاں جہاں بھی ایمان قبول کر کے بیٹھے ہیں وہاں دین و ایمان پر عمل کرنا دشواری اور پریشانی کا باعث ہے، وہ سب کے سب مدینہ چلے آئے. تو سب مدینہ گئے، مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی. پھر اس کے بعد اجتماعی شکل میں جو وہاں سے کام ہوا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو مدینہ کے لوگوں نے اپنی آنکھ دکھانا شروع کیا، اور بڑی بڑی حکومتیں مدینہ کو کچھ بگاڑ نہ سکی. وجہ کیا تھی؟ دین و ایمان میں جو لوگ مخلص تھے اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے مدینہ میں جمع ہوئے، وہ اس کو اپنا مرکز و سینٹر بنا لیا. الحمدللہ پھر وہاں سے جو کارکردگی ہوئی ہے دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے. مدینہ کی صرف 10 سالہ نبوی زندگی میں
مدینہ میں مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال، یہ 23 سال ہے۔ تو صرف مدینہ کی 10 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارہائے نمایاں حاصل کیا ہے یا کامیابی حاصل کی ہے، وہ دنیا کی ایسی تاریخ مل نہیں سکتی ہے۔ کیوں ہوا؟ کہ سب ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اپنے ایمان میں مخلص تھے، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار تھے، زمین و جائیداد چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیا۔ ایک آدمی ہجرت کرتا اپنے کاروبار کے لیے، کلکتہ میں کام نہیں ہوتا بمبئی چلے جاتے، بمبئی کام نہیں ہوتا بنگلور چلے جاتے، تو یہ ہجرت نہیں ہے، یہ کاروباری سفر ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، آپ کو تکلیف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں، دیگر اسلام کے ارکان پر انجام نہیں دے سکتے ہیں، بھائی ایسی جگہ کو ہم خیر بات کہتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آرام و سکون سے کام کر سکے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی ہجرت کیا، ثم قتلوا، پھر ہجرت کرنے سے متعلق 2 باتیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا تھا، راستے میں کسی نے قتل کر دیا، یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ہم تو بچ کے نکل رہے تھے لیکن وہاں پہنچ ہی نہیں سکے، راستے میں ہمارے ساتھ کسی کا جانب سے قتل کا معاملہ ہوا، قتل ہمیں کر دیا، ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت، اگر کوئی انسان ہجرت کر کے وہاں پہنچ گیا لیکن پہنچنے کے بعد اس کی طبعی موت واقع ہو گئی، مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، کسی نے مارا نہیں ہے، خود اس کی موت ہو گئی۔ دونوں صورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو اچھی روزی عطا کرے گا، اچھا رزق عطا کرے گا، مراد جنت میں جگہ دے گا اور وہاں کی پربہار زندگی گزارنے کا انہیں موقع فراہم کیا جائے گا۔ ہجرت پر ثواب، قتل ہو جانے پر ثواب، یا یوں ہی مر جانے پر ثواب، خود سے جان سے خود نہیں مرنا ہے، تبھی موت سے مرنے پر ثواب۔ تو چونکہ انہوں نے ہجرت کیا ہے دین و ایمان بچانے کے لیے، اللہ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے اور اس مناسبت سے اسے بہتر سے بہتر بدلہ دے رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقین اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ یہاں سے نکلیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، تو ہمارا پرسان حال نہیں ہے، پھر جہاں وہاں جانے کے بعد ہمارے حالات کیسے ہوتے، روزی روٹی کا مسئلہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، تم اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کے تو دیکھو، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ ان کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے یہ لوگ پسند بھی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقین اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور بڑا بردبار برداشت کرنے والا ہے۔ اس جگہ سے مراد جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی کلفتوں بھری زندگی گزارنے والا جب جنت میں ہر قسم کی آسائش و آرام کو دیکھے گا، پسند کیسے نہیں کرے گا؟ تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، بڑی تکلیف ہوئی، اس کے بعد انسان کو راحت ملتی ہے تو آرام و سکون کا سانس لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ تو چند روزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو انسان کو جنت ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جو انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، دنیا میں کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی کے دل میں اس قسم کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ انسان کے خیال سے ماورا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دولتوں سے اور ایسی نعمتوں سے مالا مال کرے گا جسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھنے کے بعد راضی کیسے نہیں ہوگا؟ کہتا ہے قرآن، اللہ ان کو ایسی جگہ میں داخل کرے گا یردونہ، جسے یہ لوگ پسند کریں گے اور اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ لعلیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، انہوں نے ہجرت کیوں کیا ہے، ساری تکلیفوں کو برداشت کیوں کیا ہے، پھر اس کے بعد ان تمام تر تکالیف کا بدلہ کیسا ملنا چاہیے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ برداشت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اہل ایمان کی دشمنوں کو فوراً تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ اس کو بھی سدھرنے سنورنے کا موقع دیتا، تم بھی اپنی اصلاح کر لو۔ تم دیکھو تمہارے ایسے ایک انسان ہے
جو اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تم بھی انسان و آدم کی اولاد ہو، تم ان کی جان لینے کے لیے تیار ہو، تم دونوں میں فرق ہے؟ اس کو سوچو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے، اور تم ہو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تمہیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے، سدھر جاؤ، ورنہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ ذالک، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اسی انداز سے ملتا ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بڑی اہم بات بیان کی گئی، اسلام نے شروع میں اگر انسان کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے تو حالات سازگار ہونے کے بعد کہا کہ تم بدلہ بھی لے سکتے ہو، بدلہ لینے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ یہ گاندھی جی کا اصول نہیں ہے ایک تماچا یہاں لگا دے، یہ گالی بڑھا ادھر مار دیجئے، نہیں، اس طرح انسان مار کھاتا ہی رہ جائے گا۔ قرآن حدیث کے فیصلے اگر کسی نے ایک تماچا لگایا تو اسی انداز سے زناٹے دار تماچا آپ بھی لگا سکتے ہیں، تاکہ دشمن کے سامنے یہ بات ہے کہ وہ زمانہ ہمارے لد گیا، وہ زمانہ بیت گیا جو ہم برداشت کرتے تھے، تو ہمارے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک تماشا لگاؤ گے، ہم بھی ایک تماشا لگائیں، ہم دو تماشے تمہیں نہیں لگائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ عَاقَبَ، جس نے بدلہ لیا، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اسی کے بقدر جیسے ان کو سزا دی گئی، تکلیف دی گئی تھی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر بدلہ لینے کے نتیجے میں اس پر زیادتی ہو گئی، تم نے مارا کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کی زمین داری میں رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مارتے چلے جاؤ۔ قرآن نے کہا نہیں، جب تک برداشت کرنے کا زمانہ تھا مکہ المکرمہ میں تم نے برداشت کیا، مسلمانوں کو اجازت دی ابھی کچھ مت بولو، حالات تمہارے سازگار نہیں، لیکن مدینہ جانے کے بعد کیا برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے جب کفار و مشرکین کی جانب سے حملہ ہوا ہے تو اہل ایمان سے کہا تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی اس کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ، چاہے تمہارے پاس تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ چنانچہ جب دیکھیں گے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہے مسلمانوں کا مقابلہ 3 گنا سے ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چونکہ ان کا ایمان تھا، اس ایمان کے نتیجے میں اللہ نے غلبہ اور کامیابی عطا کی ہے۔ جنگ بدر دیکھ لیے، ابھی 1 سال کا زمانہ گزرا ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ کتنے لوگ تھے؟ 14-15 سال کے لڑکوں کو جمع کیا گیا تو 313 کی تعداد میں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، نیزہ بھالا برچی بھی نہیں ہے، جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، کچھ ہجرت کے ستائے ہوئے تھے اور کچھ مہاجروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پہنچ گئے وہاں، مقابلہ ہوا، ایسے لوگوں سے مقابلہ جو ان سے 3 گنا ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، ہتھیار بھی ہے وغیرہ ذالک، لیکن جب انہوں نے مقابلہ کیا ہے تو کفار و مشرکین کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو تہ دیگ بھی کر دیا اور 70 افراد کو قید بھی کر لیا ہے۔ 300 لوگ ہیں، 313 ہے، تقریباً 150 لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا، 70 کو تو کاٹ ہی دیا اور 70 کو قید کر کے بھی لے کے چلے آئے۔ اندازہ لگا لیجیے، وہ ایمان کی برکت تھی کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ایمان میں خلوص کی وجہ سے دشمنوں کا مقابلہ 3 گنا سے دشمنوں کا مقابلہ ہوا اور اللہ نے غلبہ عطا کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر آپ نے بدلہ لیا اور اس بدلہ لینے کے بعد لوگوں نے زیادتی کرنا شروع کر دیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور بھی ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے مدد کیا ہے۔ اب دیکھ لیے مدنی دور، اب اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا زمانہ لوگوں نے گزارا ہے۔ صرف 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 لڑائیاں ایسی لڑی ہیں جس میں خود شریک ہوئے ہیں، یعنی لڑائی کی وہاں 2 شکلیں تھیں۔ بعض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا اور لڑو، اس کو کہتے ہیں سریہ، اس کی جمع سرایا ہے، اور جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے اس کا نام تھا غزوہ، اور اس کی جمع غزوات یا غزایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں خود شرکت کی ہے، اور جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو گئے وہ سارے مسلمانوں کا شریک ہونا ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی جان کی قیمت نہیں تھی کہ اتنے قیمتی جان والے جب نبی میدان میں آ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں آؤ گے؟ اللہ نے مدد کی۔ اب غور کیجئے گا،
بدر میں 313 1000 کا مقابلہ، احد میں مسلمان 1000 3000 سے مقابلہ، اس کے بعد جنگ خندق میں مسلمان 3000 10,000 سے مقابلہ، اس طرح ہمیشہ 3 گنا سے مقابلہ ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ کیوں غلبہ عطا کیا؟ کہ انہوں نے ہجرت یہ سوچ کر کیا تھا کہ ہم دین و ایمان بچائیں گے، دین و ایمان کا سودا نہیں کریں گے، زمین چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، جگہ چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، رشتہ دار چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دین و ایمان چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے غلبہ عطا کیا۔ آج ہم لوگ کا کیا معاملہ ہے؟ تعداد بڑی انتہا 1.5 ارب کے قریب، پوری دنیا ہماری تعداد ہے، لیکن ذلت و خاری بھی اسی انداز سے زیادہ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہم نام کی مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے صحیح ایمان کی۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ کہا تمہیں بدلہ لینے کا اختیار ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو بدلہ کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا تو معاف کر سکتے ہو، لیکن اگر تم سوچتے ہو کہ معاف کرتے 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 یہ لوگ سر چڑھ جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے بدلہ کبھی کبھی لینا بھی چاہیے۔ بہت سارے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز بھی کر دیا ہے، لیکن حالات ایسے بنے ہیں تو جنگ کرنے کی تیاری بھی کی، مقابلہ بھی ہوا ہے، اور اللہ نے غلبہ بھی عطا کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس طرح ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ اللہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور یقین اللہ تبارک و تعالی بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ یہ فوراً تذکرہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کی وجہ بتائی جاتی کہ ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن بھی ہوتا ہے۔ ظلم جو ہے وہ سناٹا ہے اور تاریکی اندھیرا ہے، تو ظلم کا بازار ہمیشہ گرم نہیں رہتا، دن کا اجالا بھی آئے گا، جس کے نتیجے میں جس طرح رات ختم ہو جاتی ہے اور دن چلا آتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا ظلم بربریت ختم ہوگا اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہمیشہ دن بھی، ہمیشہ رات بھی نہیں رہتی، رات چلی جاتی دن چلا آتا، اور دن چلا جاتا تو رات چلی جاتی ہے، یعنی نشیب و فراد ہوتا رہتا ہے، عروج و زوال کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، نیچا اوپر ہونے کا معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کا بھی عروج ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے ظلم کیا تو ظالموں کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظالموں کی عمر لمبی نہیں ہوتی، اس لیے ظلم سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے، اور مظلوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مظلوم کی حمایت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے، تو جس کی حمایت اللہ کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کیا بگاڑ سکے گی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں یا اچھے ہو رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کے سینے میں گھر گھراہٹ کیا ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف، اس کا شکر احسان مانتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یا الٹی سیدھی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اللہ سب سن رہا ہے۔ آپ کے خلاف لوگ کیا بکواس کرتے ہیں اللہ اسے بھی سنتا ہے، آپ اللہ کے ذکر و اذکار میں کس طرح اپنی زبان کو رتب اللسان رکھے اللہ اس کے بھی سنتا ہے۔ پھر اللہ کی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کون سی کوشش آپ کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور کون لوگ دین و ایمان کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اہل ایمان کو اللہ پہ پورا بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ کی حفاظت میں ہیں، جب اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور وہ لوگ جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بلندی اور عفت والا ہے اور بڑائی اور کبریائی والا ہے۔ اللہ حق ہے، کس معنی میں حق ہے؟ معبود برحق ہونے کے اعتبار سے حق ہے، خالق کائنات ہونے کے اعتبار سے حق ہے، طاقت و قوت و پاور کے لحاظ سے حق ہے، اللہ کی بندگی ہی حق ہے، اللہ نے جس چیز کو صحیح کہا وہی حق ہے، اللہ کا کلام قرآن حق ہے، اللہ کا دین اسلام حق ہے، اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ حق ہے، وغیرہ ذالک۔
یعنی سب حق ہے جس کو اللہ نے حق کہا ہے. اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو کہ جنات ہو، چاہے فرشتہ ہو یا کوئی بھی ہو، شجر ہو کہ درخت ہو، زمین ہو زمین ہو کہ آسمان ہو، دنیا کی جس چیز کی پرورش، جس چیز کی پرستش کی جاتی، پوجا پاٹ کی جاتی ہے، وہ سب باطل ہے. حق کیا ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ حق ہے تو بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اللہ بلند ہے، اس کا مقام بڑا اعلیٰ عرفہ ہے. اللہ کبیر ہے، اللہ سب سے بڑا کبریائی اسی کو ہے. تکبر کرنا اسی کو صاحب زیب دیتا ہے. وہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہی سب سے اونچا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. تو اپنے ایمان کو اسی انداز سے صحیح بنائے جس انداز سے قرآن نے سکھلایا ہے، اور جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو صحیح بنائے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے بارش اتارا، پانی برسایا، پھر کیا ہوا؟ فتصبح الارض مخضرہ. اس پانی برسنے کے نتیجے میں زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، زمین پر ہریالی چھا جاتی ہے. ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ باریک بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. دوسرا لطیف کے معنی لطف و عنایات، مہربانی کرنے والا ہے اور خبر رکھنے والا. آسمان سے پانی کا گرنا مشاہدہ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ پانی کو بھاپ کی شکل میں اٹھاتا ہے، پھر گرمی کی شدت کے نتیجے میں اللہ اس پانی کو بارش کی شکل میں، کہیں ہلکا پھلکا فوار کی شکل میں، کہیں موسلادھار برکھا کی شکل میں بھیج دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، دھوپ کی شدت کے نتیجے اس کے اندر دراریں پڑ گئی ہوتی ہے، وہ کاشتکاری کے لائق نہیں ہوتی ہے، وہاں پانی کی فوار پڑنے سے یا برکھا برسنے کے نتیجے میں زمین کے اندر رویدگی کی صفت پیدا ہوتی ہے، زمین نرم پڑ جاتی ہے، پھر اس پہ لہلا اٹھتے ہیں، درخت ہریالی سرسبزی چھا جاتی ہے. پھر انسان کھیتی تیار کرتا ہے، کاٹ کے لاتا ہے، گاتا دونی کرتا، سامان جو اس کے اندر کا سامان اسے نکالتا ہے، اس کے پھوس کو اور اس کی بچالی اور پوال کو الگ کر دیتا ہے، پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے. کیا مطلب؟ برسات اللہ بھیجتا ہے، پانی اللہ بھیجتا ہے. تو جس طرح اس پانی کے نتیجے میں مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اگر انسان کے دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبوت کی جو احکام اور کتاب اللہ کی جو آیات نازل ہوتی ہے، ان آیات کے ذریعے سے مردہ انسان کے مردہ دلوں کے اندر زندگی بخشی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل جب زندہ ہوتا ہے تو عبادات سے دو چار ہوتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، وہ ہریالی سرسبزیاں عبادت کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں. وہ کنارہ کشی اختیار کرنے کے بجائے وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے. وہ ایمان جو اس کا چھپا ہوا تھا، اس کے ایمان کے اثرات ظاہر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ ایماندار ہے اور مومن، اور اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ بے شک اللہ لطیف ہے. لطیف مطلب باریک بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا، اور خبیر خبر رکھنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. انسان اگر چھوٹا عمل کہیں کیا ہے، پہاڑ کے کھو میں کیا ہے، دریا کے اندر کیا ہے، آسمان کی بلندی پہ کیا ہے، زمین کی سطح میں گھس کے کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے. ہم انسان سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں، حکومت کے کیمروں سے الگ ہو سکتے ہیں، یہاں کے انٹیلیجنس بیورو کو ہم ناکام بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کیمرہ لگا دیا ہے، اپنے فرشتے کو متعین کر دیا ہے، دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو بٹھا دیا ہے. وہ رات کا سناٹا ہو یا اس کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو یا اس کی روشنی ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہر وقت میں ہم اللہ کے کیمرے میں گویا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ لطیف، اللہ باریک بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور خبیر خبر رکھنے والا. اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کیا جائے، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کی تاکید کی اسے پرہیز کیا جائے، یہ سوچ کر کہ ہمارا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ ساری چیز کو جانتا ہے. اچھا عمل کریں گے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور برا عمل کریں گے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْغَنِيُّ لَهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، آسمان کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو یا آسمان و زمین کے بیچ میں ہو، کتنی مخلوقات ہے انسان کی گنتی سے باہر ہے، تو فرشتہ ہو کہ جنات ہو کہ انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہو، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، حیات و موت دونوں مخلوق ہے، تو جتنی بھی چیزیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں اقتدار میں، وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ فرمایا جب اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اے انسان تم تو ذمہ دار انسان ہو، ذمہ دار مخلوق ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کرنے کے لیے تیار کیوں ہوتے ہو؟ اگر تم سب مل کر اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ کے درجے میں اضافہ نہیں ہوگا، اور تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تب بھی اللہ کے درجے میں کسی قسم کی کمی اور کٹوتی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمید، وہ قابل تعریف ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ تعریف کو تو لائق ہی رکھے۔ انسان تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، تعریف کے بھول جاتا ہے، تعریف نہیں کہتے بلا سکور جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں تو لگی ہوئی ہے، آسمان ہو کہ زمین ہو کہ ستارے ہو کہ چاند ہو کہ سیار ہو، دیگر ساری چیزیں اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان تمام کی تسبیحات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر بندگی بجا لاتا ہے ہم اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں، بندگی بجا نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، عبادت کر کے ہمارا درجہ بڑھائے گا نہیں اور خلاف کر کے ہمارا درجہ گھٹائے گا نہیں۔ ہم تو مستغنی ہے، ہم تو بے نیاز ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم قابل تعریف خود ہی ہے، تو تعریف کرو نہ کرو ہماری تعریف تو ہو ہی رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کی۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ ساری چیزوں میں اللہ کا نام آتا ہے، اس کی تعریف تو ہو ہی رہی ہے۔ انسان سے کہا گیا اگر اپنے آپ کو سرخرو بنانا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے، کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔